بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اوپر 2 مثالیں پیش کی گئی تھیں اور آگے قرآن مجید میں 10 مثالیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ ہر طرح کی مثالیں ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. چھوٹی چیز کی مثال چھوٹی چیز سے دی جاتی اور بڑی چیز کی مثال بڑی چیز سے دی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے بڑے جانوروں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے لیے تو سب برابر. اس کے لیے ایک مکھی اور ایک مچھر اور پہاڑ کا پیدا کرنا یکساں. جس چیز کو چاہتا ہے وہ وجود میں آ جائے، وہ کلمہ کن فرما دیتا ہے اور وہ ہو جاتی. لیکن جب یہ مثالیں لوگوں کے سامنے آئیں، اور یہ چونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور زیادہ تر وہاں یہود تھے یا حضرات انصار تھے یا پھر مشرک تھے، یہ سارے کام زیادہ تر یہودی کیا کرتے تھے. مثالیں جب اس طرح کے سامنے آئیں تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ اللہ کو شرم نہیں آتی ایسی مثالیں دیتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ کو کیا شرم ہے کہ وہ کسی چیز کی مثال دے، حقیر سے حقیر چیز کی مثال دے، مچھر کی دے یا مچھر سے بھی پرے کسی چیز کی دے. فما فوقها میں دونوں مفہوم بیان کیے گئے. بعوضۃ مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ایک مفہوم جو میں نے ترجمہ عرض کیا اس کے مطابق ہے کہ اللہ مچھر کی مثال دے یا اس سے پرے کسی چیز کی مثال دے، یعنی اس سے بھی حقیر کوئی چیز ہو اس کی مثال دے. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر جو مقصود ہے وہ یہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی معمولی سے معمولی چیز کو بطور مثال کے پیش کر سکتا ہے، اور جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں وہی چیز عین موقع کی ہوتی ہے۔ موقع کی مثال کیا ہے؟ جہاں بہت حقیر چیز کو بیان کرنا ہو وہاں ہاتھی کا تذکرہ کرے، شیر کا تذکرہ کرے، اور کسی بڑے جانور کا تذکرہ کرے، کسی بڑی چیز کا تذکرہ کرے، تو یہ تو ناسمجھی کی بات ہے، نادانی کی بات ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا، مدینے کے یہودیوں کا اور مکے کے مشرکوں کا، کہ بعض مرتبہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ لگتا تھا ان کی عقلیں ماری گئیں، کوئی بھی صاحب ہوش وہ بات نہیں کر سکتا جو باتیں بعض مرتبہ وہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا شرم ہے کہ مچھر کی مثال دے یا اسے پرے کسی چیز کی مثال دے۔ اور بعضوں نے کہا فما فوقہا سے مراد اس سے بڑی چیز ہے، یعنی اللہ مچھر کی مثال دے یا اوپر کسی بڑی چیز کی مثال دے، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ ہم کوئی چیز متعین نہیں کر سکتے جب اللہ نے متعین نہیں فرمائی۔ مطلب یہ کہ اللہ کسی بھی چیز کی مثال دے سکتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی اور بڑی سے بڑی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ جو اہل ایمان ہیں، جو ماننے والے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت موقع کی مثال ہے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ مثال اللہ کی طرف سے بالکل برحق ہے اور موقع کی مثال ہے۔ ذرا بھی سوچنے والا جب سوچے گا تو خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاں مچھر کی مثال کی ضرورت ہے کیا وہاں ہاتھی کی مثال دی جائے گی۔ اور آگے قرآن مجید میں مکھی کی مثال دی گئی، اس کا ذکر آتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی گئی، اور وہاں اسی مثال کی ضرورت، اسی کے تذکرے کی ضرورت، وہی برموقع اور برمحل مثال۔ لیکن آدمی غور کرے تو سمجھے، اور اگر پہلے ہی سے وہ انکار طے کر لے تو اس کے لیے تو دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ پہلے کہہ چکا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جنہوں نے خود انکار طے کر لیا، ڈھٹائی پر اتر آئے، تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن مجید اتر رہا ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، مثالیں دی جا رہی، مثالیں ان کی دماغوں میں نہیں جاتی، کہتے کیا معمولی حقیر مثالیں اللہ دے رہا۔ تو کیا بڑی چیز چھوٹی چیز کی مثال بڑی چیز سے دی جائے گی؟ یہ تو آدمی ذرا بھی عقل سے سوچے تو بات سمجھ میں آئے، لیکن انہوں نے نہ سوچنا طے کر لیا، ڈھٹائی تھی، اس لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ ایمان والے کہتے تھے بالکل برحق مثال ہے، اللہ نے مثال دی ہے اور بات سمجھانے کے لیے دی ہے، بہت ہی برموقع ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ جو منکر تھے وہ کہتے تھے اللہ میاں کیا چاہتے ہیں اسے مثال دے کر، کیا مطلب ہے ان کا؟ اب کوئی ان سے کہے کہ اپنی عقل پہ ماتم کرو، عقل کے دروازے کھولو تو سمجھ میں آئے، عقل کی ساری کھڑکیاں بند کر لی تو کون سی بات تمہارے عقل میں گھسے گی؟ جب تک آدمی عقل کو کھولے گا نہیں اور غور و فکر کرے گا نہیں، اس وقت تک صحیح بات اس کی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اگر اس نے پہلے ہی ایک بات طے کر لی ہے تو اس کے بعد کیا نتیجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنا ہی کوئی بات سمجھائی جائے، خود اخفش کی طرح وہ سر ہلائے گا کہ نہیں سمجھ میں آتا۔ قصہ مشہور ہے نا، وہ بکری کو سبق سمجھاتا تھا، کان پکڑ کے، اور ظاہر ہے جب کان چھوڑتا تھا تو بکری کان جھٹکتی تھی یوں کر کے، تو کتا بھی نہیں سمجھی۔ تو یہ بز اخفش تھے وہ کہ جو باتیں ان سے کہی جاتی تھیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اپنی عقلوں کی کھڑکیاں بند کر لی تھیں انہوں نے، تو کہتے تھے کیا مطلب ہے اس کا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جو صاحب ہوش تھے، اللہ نے ان کو ایمان دیا، وہ بات سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے لیے بات پہنچاتا ہے۔ ہدی للمتقین ہے یہ کہ جو ماننے والے لوگ ہیں، ماننا چاہتے ہیں، اپنے دل کی کھڑکیاں کھولتے ہیں، تقوی کی زندگی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے لحاظ کی ڈر کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دماغوں کو کھول دیتے ہیں، باتیں ان کی سمجھ میں آتی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ مثالیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، انہی مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے اور زیادہ دل میں گھستی ہے اور زیادہ ان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے ہیں جو بات ماننا ہی نہیں چاہتے اور انکار انہوں نے طے کر لیا ہے، تو وہ اور زیادہ ڈھٹائی میں گھستے چلے جاتے ہیں
اور ان کی عقلیں کام نہیں کرتی، گویا کہ گمراہی کا یہ چیز ان کے لیے ذریعہ بن جاتی، بجائے اس کے یہ کتاب ہدایت تھی اور اس کا ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ ہدایت کے لیے تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہدایت تو متقیوں کے لیے ہے عملاً، اللہ نے اتارا تو تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ماننا چاہتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتا، انکار طے کر لیتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کی گمراہی اور بڑھتی ہے۔ اس لیے کہ بہت تیز لائٹ اگر منہ کے سامنے کر دی جائے اور بالکل اندھیرے میں آدمی ہو تو لگتا ہے اس کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا، کچھ نظر نہیں آتا، وہ روشنی بھی اس کے لیے اندھیروں سے بدتر ہو جاتی۔ لیکن جو اس سے مانوس ہوتا ہے اور مانوس ہو کر پھر قریب ہوتا ہے تو روشنی اس کے لیے سراپا رحمت بن جاتی ہے کہ اس کو ایک ایک معمولی سے معمولی تنکا بھی نظر آنے لگتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ روشنی، چونکہ وہ مانوس ہو رہے ہیں تو اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اہل کفر و نفاق کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے مانوس ہی نہیں ہے، تاریکیوں میں گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اچانک جب یہ چیز ان کے سامنے آتی ہے اور ان کو انس نہیں ہوتا تو بس وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کو روشنی کہیں اس کو تاریکی سمجھتے ہیں کہ ہمیں آنکھیں تو چکا چوند ہو گئی، ان کو تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اندھے ہو گئے، اور جب اندھے ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تاریکی ہے، تاریکی نہیں ہے، تو سراپا روشنی ہے۔ لیکن وہ مانوس نہیں ہوئے، جب مانوس نہیں ہوئے تو اس کے نتیجے میں آنکھیں ان کی چکا چوند ہو گئی، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین اور یہ بات اللہ فرماتا ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے وہ لوگوں کو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کی گمراہی چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت ملے، اللہ کی منشا تو یہی ہے، لیکن یہ امر تکوینی ہے کہ جب وہ فسق اختیار کر لیتے ہیں، جب وہ خود نکل جاتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ یہ لفظ فاسق جو ہے یہ فسق کا اسم فاعل ہے، اور فسق فسقہ کے معنی خرجہ کے، نکل جانے کے، اور یہاں پر جس کا استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک اصطلاح قرآنی بھی ہے، اصطلاح شرعی ہے، اس کا استعمال عربی زبان میں اس دور میں قرآن و حدیث سے پہلے اس طرح نہیں ملتا۔ ظاہری معنوں میں تو اس کا ذکر ملتا ہے، وہ سقا وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں جانوروں کے لیے جو چپکے سے نکل جاتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو اس خاص مفہوم میں ہے فسقہ معنوی، اس کا جو مفہوم ہے یہ خاص اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، احادیث میں استعمال ہوا ہے، زمانہ جاہلیت میں اور اشعار جاہلیت میں اس کا ان معانی میں اس معنی میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو یہ فسقہ کے معنی یہاں جو استعمال ہوئے ہیں نکل جانے کے معنی، مطلب کیا کس چیز سے نکل گئے؟ یہ استعمال اس کا منافقوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کا استعمال مشرکوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کا استعمال ایمان والوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مشرکوں کے لیے ہوتا ہے مطلب یہ ایمان سے نکل گئے، منافقوں کے لیے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے نکل گئے، لیکن اہل ایمان کے لیے جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح سے نکل گئے۔ عمل صالح سے نکل جانا اور فسق کی زندگی، یعنی عمل صالح سے ہٹ کر جو برائیوں والی زندگی ہے، گناہوں والی زندگی ہے، وہ زندگی اختیار کر لینا، ایمانی تقاضوں سے نکل کر اور غیر ایمانی صفات میں آ جانا، غیر ایمانی اعمال کو اختیار کر لینا، اس کو فسق کہتے ہیں، یہ بھی نکل جانا۔ تو فرمایا وما یضل به الا الفاسقین کے اللہ گمراہ تو انہی کو کرتا ہے جو نکل جانے والے ہیں، اور بظاہر یہاں مراد اہل کفر و شرک ہیں، اہل نفاق ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان علامتوں پر، ان نشانیوں اور مثالوں پر غور ہی کرنا نہیں چاہتے، اور ایسی نامناسب باتیں کہتے ہیں وہ ڈھٹائی کی وجہ سے، اور جب انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو اور گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ جو مخالفت مول لے، خود مخالفت مول لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور غلط راستے پر چلے، ایمان والوں کے صحیح راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے، اللہ کیا کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جو رخ کرتا ہے ہم ایک دھکا پیچھے سے اور دیتے ہیں، اسی رخ کی طرف اس کو ہم پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم رسید کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خود اپنے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے
اور ڈھٹائی کی شکلیں اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کی گمراہی کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو ان مثالوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فسق اختیار کر لیا، جنہوں نے ایمان سے نکلنا اختیار کر لیا، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ ماننا اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنا طے کر لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کے کوئی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں، اندھے بہرے ہو گئے، کوئی بات ان کی عقل میں گھستی ہی نہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیمان کو توڑتے ہیں، اس پیمان کو باندھنے کے بعد جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیمان کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب کون سا پیمان ہے وہ؟ ظاہر ہے ایک تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کی پشت سے اللہ نے ان کی پوری اولاد پیدا کر دی جو قیامت تک پیدا ہونے والی، اور جب سب کے سب پیدا ہو گئے تو اللہ نے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ بولے کیا کیوں نہیں، آپ ہی تو رب ہیں۔ گویا وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، تو اقرار کر رہے ہیں کہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، کون ہو سکتا ہے؟ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین۔ اللہ ہی کہتا ہے ہم گواہ ہیں اس بات کے، قیامت جب آئے گی تو تم کہو گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی تمہارے سامنے یہ سارے واقعات گزر رہے ہیں، تمہیں پیدا کیا گیا، تم سے اقرار لیا گیا اور تم اقرار کر رہے ہو، اس بات کو مان رہے ہو کہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن بعد میں انکار کرو گے، مکر جاؤ گے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہی عہد مراد ہو کہ جو اللہ نے عہد ان سے لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، اس کو وہ توڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، ان سب سے ان کی کتابوں میں عہد لیے گئے تھے کہ ایک نبی آخری آنے والا ہے اور اس کی یہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، تم اس کو مانو گے، اس پر اقرار کرو گے۔ اور اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ ہاں یقیناً جب وہ آئے گا تو ہم مانیں گے، لیکن جب وہ آ گیا تو انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی تو نقض عہد ہے کہ ان کی کتابوں میں عہد لیے گئے کہ نبی آئے گا اور اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور تمام آسمانی صحیفوں میں ہے، یہاں تک کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کی جو کتابیں ہیں جن کو وہ آسمانی کتابیں سمجھتے ہیں، وید کو آپ دیکھ لیجئے، ویدوں میں کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں کھل کر وحدانیت کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ ایک اپنیشد ان کے یہاں ہے، اس کا نام ہی اللو اپنیشد ہے۔ اللو اپنیشد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گویا کہ اس میں تذکرہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کو اللو کر دیا انہوں نے، اللو اپنیشد ہو گیا۔ اب اس میں ساری چیزیں، کھلی توحید کا تذکرہ ہے، شرک کی کھلی مذمت ہے، اور مورتی پوجا کے خلاف ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ وہ سارے جو اپنے اپنے زمانوں میں ان کے یہاں بھی نبی آئے ہوں گے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ جہاں ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی ڈرانے والے آئے ہوں گے، ان کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، کیا بعید ہے کہ کرشن اور جو دوسرے لوگ ہیں، گوتم کے بارے میں کہا جاتا ہے اور مہابیر کے بارے میں کہا جاتا ہے، خدا جانے ہو سکتا ہے وہ نبی رہے ہوں، ان کی تعلیمات رہی ہوں، کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے تو ہم نہ اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، یقینی بات ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو جو بھی اللہ کے نبی آئے انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ ان کی کتابوں میں بھی توحید ہے، ان کی کتابوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو جتنی قومیں گزری ہیں اپنی اپنی کتابوں میں ان سے عہد لیے گئے تھے کہ نبی آئے گا تم اس کو مانو گے، لیکن ان ساروں نے کیا کیا؟ اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، اس کو شکست کر دیا۔ یہ بھی اس سے مراد دیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے سے جو پیمان لیا انہوں نے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ پیمان کو پختہ کرنے کے بعد، بالکل پختہ اس وقت پیمان لیا گیا، وہاں عہد الست میں بھی بڑا پختہ پیمان لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہ بھی عہد جو لیا گیا پختہ تھا، اور یہ جو اپنی اپنی کتابوں میں اور جو انبیاء علیہ السلام پہلے آئے انہوں نے جو عہد لیا وہ بھی پختہ تھا کہ ایک نبی آخر میں آنے والا ہے۔ ہر نبی نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور اس کا تذکرہ کیا۔ ایک تو ان سے یہ
غلطی हुई है, बहुत बड़ी कोताही उनकी है, तो उन्होंने सारे अहद व पैमान तोड़ डाले। वयक़्तऊन मा अमर अल्लाह बिही अन युसला वयुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, और अल्लाह जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म देता है उनको तोड़ते हैं, जिन चीज़ों को अल्लाह जोड़ने का हुक्म देता है उसको वो तोड़ते हैं। एक तो क़ता रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करते हैं, जो हक़ है वो हक़ अदा नहीं करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो हुक्म दिया था कि ईमान वालों से अपना रिश्ता कायम करें, वो ईमान वालों से रिश्ता तोड़ते हैं, और जो अल्लाह का हुक्म था उसकी वो गोया कि हुक्म अदूरी करते हैं। तो जिन चीज़ों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ते हैं। वयुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, और उसका नतीजा यही है कि ज़मीन में बिगाड़ मचाते हैं, ज़मीन में फसाद मचाते हैं। रिश्ते नाते तोड़ना ये खुद ही फसाद का मुजिब है। आदमी जब भाइयों का ख्याल नहीं करेगा, अजीजों का ख्याल नहीं करेगा, बदसलूकी उनके साथ करेगा, तो जाहिर है समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। ये इफ़साद फिल अर्ज़ की शक्ल है, और ये भी इफ़साद फिल अर्ज़ की शक्ल है कि जो अल्लाह के मानने वाले हैं, जिनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए, उनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, और अपनी गोया के डफली बजा रहे हैं, अपनी डफली बजा रहे हैं, जो समझ में आता है वो कहते हैं। तो जाहिर है इसका भी क्या नतीजा है, इसके नतीजे में भी ज़मीन में बिगाड़ पैदा होता है, फसाद पैदा होता है। उलाइका हुमुल खासिरून, सच्ची बात है कि यही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं, इस दुनिया में भी नुकसान उठाने वाले हैं, और असल तो आखिरत का नुकसान है जो मरने के बाद उनके सामने आ जाएगा। और इस दुनिया में भी वो नुकसान उठाने वाले हैं कि जो फसाद होता है, बिगाड़ होता है, जो मसाइल पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उससे बच जाते हैं, उसका नुकसान उनको भी खुद भुगतना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी अल्लाह की तरफ से ढील दी जाती है, तो इसका जिक्र भी कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह आया है कि जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह ताला कभी कभी उनको नेमतों में रख देते हैं, और नेमतों में अल्लाह ताला उनको इसलिए रख देते हैं और वो मज़े करते हैं, उनको इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है, हुकूमतें मिलती हैं, ताकि अल्लाह की रस्सी ढीली हो और वो और जकड़ते चले जाएं अपने कुफ्र तुग़यान में, और जब वो अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो तो रस्सी ऐसी जकड़ ली जाए कि फिर बचाव का कोई रास्ता उनके पास ना रह जाए। तो ये नुकसान जो उनका दुनिया में है वो भी होता है, और असल नुकसान वो है जो आखिरत में होगा। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। फिर अल्लाह की कुदरत का तज़किरा है कि तुम कैसे अल्लाह को नहीं मानते, कैसे इनकार करते हो, हालांकि हाल ये है कि तुम कुछ ना थे, तुम मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया, और फिर तुम्हें मौत देगा, और फिर तुम्हें जिंदा करेगा, और फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। और इसका जिक्र कुरान मजीद में आया भी है, रब्बना अमत्तना स्नतैनि व अहयैतना स्नतैनि फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिन मिन सबील। या अल्लाह तूने 2 मरतबा जिलाया, 2 मरतबा मारा, 2 मरतबा जिलाया, फिर कोई रास्ता निकाल दे, है कोई रास्ता नजात का? अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, खत्म किस्सा, कहानी हो गई, इम्तिहान हो गया, फेल हो गया, अब जाओ जहन्नम में। तो ये 2 मरतबा मारना, 2 मरतबा जिलाना क्या है? माँ के पेट में वो बच्चा होता है, जब उसके अंदर रूह नहीं पड़ती, एक मुर्दा होता है, एक लोथड़ा होता है, बिल्कुल मुर्दा लोथड़ा, जिसके अंदर कोई जान नहीं होती इब्तिदा में। ये भी अल्लाह की तरफ से है कि वो गोया मैयत है, उस मैयत को अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या करता है, उसको जिंदगी देता है। माँ के पेट ही में अल्लाह ताला उसको जिंदगी अता फरमाता है, और फिर जब चाहता है उसका वक्त आता है, कभी माँ के पेट ही में छुट्टी हो जाती है, कभी बाहर आकर छुट्टी हो जाती है, कभी उम्र तवील मिलती है, 50 साल 100 साल और उससे ज्यादा और कम, फिर अपने वक्त पर मौत आती है। और उस मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर जिलाएगा। क़यामत जब बर्पा होगी और सूर फूंकी जाएगी तो लोग कब्र से निकल के खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला गोया कि 2 मरतबा मुर्दा बनाकर उसने रखा और 2 मरतबा उसने जिंदा किया। पहले मुर्दा था, फिर जिंदा हुआ, फिर मारा उसने और फिर जिंदा किया। वो कुदरत रखने वाला, इसके पास सारे खजाने, सारी कुदरत, उसका फिर तुम इनकार करते हो। गौर करो, अपनी पैदाइश पे गौर करके देखो, क्या था तुम्हारे पास? इंतहाई गंदी चीज थी, लेकिन उसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने एक निजाम माँ के पेट में कायम कर दिया। तुम्हारी तख्लीक का ये कौन कर रहा है? इसका करने वाला कौन है? क्या ये खुद बखुद हो रहा है? क्या दुनिया का कोई छोटा से छोटा काम खुद बखुद हो सकता है? क्या इसका कोई अक्लमंद इस बात को मानने के लिए तैयार है? मैंने किस्सा सुना है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। ये एक मिसाल थी। आप अगर ये कहें कि ये बेंच यहाँ पे रखी है और ये खुद बखुद वहां चली जाएगी, तो कहीं दिमाग खराब हो गया इनका।
انسان لے جائے گا، اور انسان نہیں تو ہو سکتا ہے کسی قبضے میں جنات ہو، جنات لے جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے کیے بغیر کوئی کام ہو جائے چھوٹا سے چھوٹا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی تسلیم نہیں کرتا اس کو۔ تو اتنی بڑی دنیا بن گئی، اور چھوڑو دنیا کو، تو اپنے آپ کو دیکھو، تم ماں کے پیٹ میں تھے، پھر لوتھڑا تھا، پھر ہڈیاں چڑھی، اور پھر گوشت چڑھاؤ، کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ آج کے سائنسی دور میں، ترقی یافتہ دور میں، ہزاروں مشینوں کے بعد جب اندر سے وہ چیزیں نکالی گئیں اور حقیقت سمجھی گئی، تو پتا چلا کہ 1500 سال پہلے جو کہا گیا تھا حرف بحرف ہو بہو وہی بات پیش ہے۔ کون ہے کرنے والا؟ اس کے بعد بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنی عقلوں کا ماتم کرو۔ گویا تم نے عقلوں میں تمہارے پتھر پڑ گئے، تم غور کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس کے بعد بھی تم انکار کرتے ہو۔ تو یہ اللہ کا خاص انداز ہے، خاص گویا کہ ایک طرح کی تحدید ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتے، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہیں مارا، وہ بلکہ وہی ہے کہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر اس نے تم کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم کو لوٹانا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت برپا ہوگی، اللہ کے دربار میں سب حاضر ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دے گا۔ کیسے زندہ کر دے گا؟ اللہ اس کی مثالیں دیتا ہے قرآن مجید میں، دیکھتے نہیں ہو؟ آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس کے بعد زمین سے کیسے اخوے نکلتے ہیں، کیسے درخت نکلنا شروع ہوتے ہیں، پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہاں سے نکال دی؟ ان میں کہاں سے اللہ نے جان ڈال دی؟ ایک بیج اندر موجود تھا، اللہ نے وہ رکھا ہے جس کو ہم نہیں جانتے، پھر اس بیج کے نتیجے میں جس چیز کا بھی بیج ہو، وہ چاہے گھاس کا ہو، چاہے پھوس کا ہو، اور چاہے اعلیٰ قسم کے درخت پھلدار کا ہو یا پھولدار کا ہو، وہ درخت نکل آتا ہے۔ اللہ اسی طرح اس زمین کے اندر لوگ موجود ہیں جو مرے ہیں اور دفن کیے گئے، یا مچھلی کے پیٹ میں گئے، یا کسی درندے کے پیٹ میں گئے، لیکن بہرحال ان کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی جز زمین کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، جیسے بارش ہوتی ہے اور سبزہ اگاتا ہے، اسی طرح اللہ کے فیصلے سے زمین سے سب کے سب نکل آئیں گے، اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں بھی ہوں گے وہاں سے نکل آئیں گے، اور پھر اسی کی طرف سے لوٹائے جائیں گے، اور پھر تو دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، اور وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہاں پھر وہی حقیقت جو پہلے بیان کی گئی تھی، یہاں اس کا اعادہ ہو رہا ہے کہ زمین میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور تمہیں کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے ترتیب الٹ دی۔ اللہ نے جس کو تمہارے لیے خادم بنایا، تم نے اس کو اپنا مخدوم و مطاع اور اپنا معبود بنا لیا۔ اس سے بڑی بے عقلی کیا ہوگی؟ اللہ نے جس کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، سورج نکلتا ہے، کرنیں دیتا ہے، اللہ ہماری حیات کے لیے، زندگی کے لیے سورج کو گھماتا ہے، اور کرنیں زمین پہ پڑتی ہیں، اور زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور پیداوار اس سے ہوتی ہے، اور پھر ہماری زندگی اس سے وابستہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہمارے لیے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہمیں لگا کہ ہمیں تو ان سے فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں، ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ خود بخود تو ہو نہیں گیا، تب اللہ نے پیدا کیا، اور ہم نے دیکھا کہ سورج سے پیدا ہو رہا ہے، چاند سے پیدا ہو رہا ہے، پانی سے پیدا ہو رہا ہے، دریا سے پیدا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ گائے سے پیدا ہو رہا ہے، گائے دودھ دے رہی۔ تو بس عقلیں ماری گئیں، سب کو معبود بنا لیا، یہاں تک کہ گبریلا کو بھی معبود بنا لیا۔ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا، گبریلا جانتے ہیں؟ وہ جو ہوتا ہے گوبر کے ٹکڑے، وہ گولے کو لے کے چلتا ہے، وہ گبریلا کہتے ہیں۔ عقلیں جب ماری جاتی ہیں، عقلوں پہ پتھر پڑتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین کی تعبیر سے بڑھ کر کون سی تعبیر ہوگی کہ آدمی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ بہت ہی بلند ہے، وہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا گیا، لیکن ہوا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، جب وہ گرنے پر آیا تو حالت یہ ہو گئی کہ وہ جانوروں سے نیچے چلا گیا، جانوروں سے نیچے چلا گیا۔ اب وہ گبریلا کو پوج رہا، وہ اپنے ہاتھ سے مٹھائی بناتا ہے، اس کو پوج رہا ہے، اور پھر اس کو کھا لیتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو اسی کو کھا لیتا ہے۔ یہ سارے واقعات موجود ہیں، اور ہم جہاں رہتے ہیں جہاں بھی ہم ان چیزوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی اور تمہارے لیے بنائی، اور تم ان کو معبود بنا کے بیٹھ گئے۔ ذرا تو غور کرو، اور یہ خود بن گیا اگر تم یہ کہتے ہو تو یہ ایک چیز ایسی دنیا میں بتاؤ جو خود بخود ہو جائے،
جب تم اس بات کو تیار نہیں ماننے کو، کوئی چیز خود بخود بن نہیں سکتی، تو کیسے مان لیتے ہو کہ سورج بن گیا، چاند بن گیا، ستارے بن گئے، پہاڑ بن گئے، دریا بن گئے، خود بن گئے؟ تب اللہ نے بنائے اور تمہارے لیے بنائے تاکہ تم اللہ کو پہچانو اور ان چیزوں کا تم فائدہ اٹھاؤ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ پہلے گویا کہ اس نے زمین بنائی اور اس کے بعد وہ استوا جو ہے، اس میں جو صلہ ہے الہ کا، جب الہ کا صلہ استعمال ہو تو اس کے معنی متوجہ ہونے کے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ اعلیٰ کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس کا بالکل مختلف مفہوم ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا، تو ایک پوری کلامی بحث بھی ہے، اس کا یہاں پر ذکر کرنے کا موقع نہیں، لیکن الہ کا جب صیغہ آتا ہے استوا کے ساتھ تو اس کے معنی توجہ کرنے کے، متوجہ ہونے کے ہیں۔ استوا الی السماء کے معنی کیا ہیں؟ یعنی زمین کو اللہ نے بنا دیا، زمین کی ساری چیزیں بنا دی، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان کا تذکرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی ہے، آج بھی ہے، اتفاق سے محفوظ ہے، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے کہ 7 آسمان ہیں، اور ہم بھی اس کا یقین کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ آسمان کیا ہیں اس کو متعین کرنا بہت مشکل ہے۔ بعض لوگوں نے یہ جو مختلف سیارے ہیں ان کو آسمان بتا دیا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ان کو آسمان اب کیا سمجھ میں نہیں آتی؟ اب تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کو آسمان نہیں کہا جا سکتا۔ آسمان تو بہت پرے کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں بنایا ہے، کس طرح بنایا ہے، اور اس کی شکل کیا ہے، اس کا ہم صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا ہم صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ باقی یہ جو کہکشائیں ہیں اور اس کے سیارے ہیں، ان کو آسمان اس حیثیت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان کے لیے زیب و زینت کی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کہ اللہ نے ستاروں سے اور سیاروں سے آسمان کو سجا دیا، کہ کیا ہیں؟ کہکشائیں ہیں یہ، لیکن اس کے اوپر آسمان ہے، وہ چیزیں اس سے کتنی قریب ہیں اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہر اللہ نے 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنائے، ایسے بنائے کہ فرشتوں کی گویا کہ ایک ایسا جمع غفیر وہاں پر ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر معراج کے لیے تشریف لے گئے تو کئی انبیاء علیہ السلام سے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کو سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ فجر نماز فرض ہوئی، حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ پائے گی، ہم جانتے ہیں، بنو اسرائیل کو ہم نے دیکھا ہے، آپ بار بار گئے، یہاں تک 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے تو 100 بھی کہا کہ 5 بھی مشکل ہے، تو آپ نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے، اب تو مجھے شرم آتی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ 5 پہ 50 کا ثواب دے رہا۔ تو یہ آسمانوں پر انبیاء بھی ہیں، اور کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، وہ بھی آسمان پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر زمین پر لائے گا۔ اب آسمان سے زمین کا رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے ایسے راستے بنا دیے ہیں کہ منٹوں میں نہیں، لمحوں میں نہیں، بغیر وقت کے آنا جانا ہو جاتا ہے۔ اور آج موجودہ دور میں بعض تحقیقات ایسی سامنے آئی ہیں کہ فضا میں اللہ کی طرف سے کچھ راستے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اگر آدمی وہاں پہنچ جائے تو گویا وقت سے اوپر ہو جاتا ہے، یعنی پھر وقت نہیں رہ جاتا، جو وقت ہے وہی رہے گا۔ اب وہ حقیقتیں کیا ہیں، ان کو آدمی اپنی عقل سے تلاش کر رہا ہے، کتنا تلاش کرے گا؟ اللہ نے جو جتنی عقل دی اتنی تلاش کر پائے گا۔ اب وہ سوچے ہم اللہ تک پہنچ جائیں، کبھی نہیں پہنچ سکتا، عقل محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی قدرت کا ہمیں حکم ہے کہ غور کریں، لیکن ہم آخری حد تک نہیں جا سکتے، اس لیے کہ عقل کی حیثیت پھر کو غبارے کی ہے، پھلاؤ پھولتا چلا جائے گا۔ عقل کا استعمال کرو، عقل بڑھتی چلی جائے گی، لیکن کتنی بڑھے گی؟ ایک حد آئے گی کہ اگر اس سے زیادہ تم آگے جاؤ گے تو غبارہ پھٹ جائے۔ اسی طرح اگر آدمی اللہ کے بارے میں سوچنے لگے گا تو عقل کا غبارہ پھٹ جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا اللہ کے بارے میں مت سوچو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس کو سوچو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اس کی تفصیل بھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کی ہم حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔
اب یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں چونکہ یہ کہا گیا ہے اس نے تمہارے لیے پہلے زمین بنائی، پھر اس کے بعد سما کا لفظ آیا اور سما تراخی کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زمین پہلے بنی آسمان بعد میں بنا۔ قرآن مجید کی 2-3 آیتوں میں یہ اشارے ہیں کہ زمین پہلے بنی آسمان بعد میں بنا، لیکن سورہ نازعات میں اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے پہلے وہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ اس سے ایک اشارہ یہ لگتا ہے کہ پہلے آسمان کو تیار کیا گیا، اس کے بعد زمین کو تیار کیا گیا۔ تو اس کا جواب ایک دیا جاتا ہے کہ یہاں جو بات کہی گئی ہے یہاں نہیں، وہاں اسی نازعات میں، سورہ نازعات میں اس میں کہا گیا والارض بعد ذلك دحاها، خلقها نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا تو پہلے فرمایا لیکن اس کے بعد اس کو مسطح فرمایا، اس کو اس قابل کیا کہ وہ خزانے اگلے، یہ کام اللہ نے بعد میں فرمایا۔ تو ممکن ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ چاہے اس نے آسمان پہلے بنایا ہو چاہے اس نے زمین پہلے بنائی ہو، ہم اس بات کے ماننے والے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کی مصلحت ہو جانے کیا اس نے پہلے بنایا۔ لیکن بہرحال قرآن مجید کی آیتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین اللہ نے پہلے بنائی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا اور اس کے بعد زمین کو اس نے مسطح فرمایا اور اس قابل کیا کہ انسان اس میں گزر بسر کر سکے۔ یہ عمل آسمان کے بننے کے بعد بظاہر ہوا، اور اس سے ایک اشارہ بھی بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ اشارہ بھی ہے کہ زمین اللہ نے پہلے اس لیے بنائی کہ انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو اللہ نے اس حق تقدم کا خیال رکھا اور پہلے زمین بنائی۔ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے اونچا اٹھایا ہے، انسان اٹھتا ہے تو فرشتوں سے اونچا جاتا ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اشرف المخلوقات جو کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہر انسان سب سے اونچا ہے؟ ارے انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ بعض انسان تو جانوروں سے نیچے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ صنف ایسی ہے جو اوپر جاتی ہے تو فرشتوں کو بھی شرما دے، ایسی عبادت، ایسا اللہ کا قرب کہ فرشتوں کو بھی وہ قرب حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کو جو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی جس پہ انسان کو رہنا تھا، پھر آسمان بنایا۔ بہرحال یہ جو بھی ہو، اللہ نے جو بھی بنایا سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ پوری طرح سے ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کب کون سی چیز بنائی جانی چاہیے، پھر اس کے بعد اس میں کیا ہوگا اور کس طرح بھی انسان دنیا میں آئے گا اور کیا کرے گا، اور پھر اس کے بعد امتحان اس کا ہوگا، پھر جنت میں جائے گا پھر دوزخ میں جائے گا، یعنی جو کچھ ہونا ہے شروع سے لے کر اور قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد ابد الآباد تک اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ اب ہم ترجمہ اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ یہاں سے ترجمہ ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ سے، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے مچھر کی یا اس سے اوپر کسی چیز کی۔ پھر جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ مثال ان کے رب کی طرف سے بہت موقع کی ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ مثال دے کر اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بہتوں کو گمراہ کرے گا اور بہتوں کو راستے پر لے آئے گا، اس کے ذریعے سے گمراہ انہی کو کرے گا جو نافرمان ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہی لوگ نقصان میں۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔